بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 94 کہ جس کا عنوان ہے باب قصاص العبد، یعنی اگر کسی نے اپنے غلام کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے اور ناحق اسے کوئی سزا دی ہے یا زد و کوب کا معاملہ ہے، مارا پیٹا ہے اسے، تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت میں انصاف کیا جائے گا اور اس غلام کو اس سے قصاص یعنی بدلہ دلایا جائے گا۔ حالانکہ دنیا کی زندگی میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلام ہے، یہ خادم ہے، یہ نوکر چاکر، یہ مزدور اور یہ کمزور اور بے بس قسم کے لوگ یہ کس قابل ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے بہت ہی نازک ترین، اور یہ کہ وہاں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں صورتحال یہ ہوگی کہ جو قصاص یعنی بدلہ دلایا جائے گا تو وہ بدلہ اس شکل میں ہوگا کہ انسان کی جو حسنات ہیں یعنی انسان کی نیکیاں، وہ ان مظلوم اور وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے دنیا کی زندگی میں، انہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں اور دعوے دار ابھی مکمل نہیں ہوئے، ان کے وہ سلسلے ابھی تک باقی ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ ان مظلوموں کی جو سیئات ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، وہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ تو الغرض وہاں جو قصاص کا معاملہ ہوگا تو وہ حسنات اور سیئات کے ذریعے ہوگا۔ تو وہاں اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں اگر کوئی دیکھے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کہ اس کی نیکیاں کسی دوسرے کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور وہ دوسرا ایسا شخص کہ دنیا میں یہ جسے کسی قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، تو یقیناً یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ لہذا یہ معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے، اور متعدد آیات و احادیث کی روشنی میں مفصل طور پر ہم اس معاملے کی نزاکت کے بارے میں اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ تو یہ جو باب ہے قصاص العبد، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک اثر درج فرمایا ہے جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 181، اور جو کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد 182 یہ بھی اثر ہے، فرمایا کہ عن ابی لیلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآرج فقال لخادمي لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك۔ ابو لیلہ سے مروی ہے یہ بات کہ ایک بار سلمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے، باہر آئے، تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو ان کا چارہ تھا یعنی جو جانوروں کے لیے، اور ان کے جو مویشی وغیرہ ہوں گے، گائے بھینس اونٹ وغیرہ بکریاں، تو ان کے مویشیوں کے لیے جو چارہ وہاں تیار رکھا ہوا تھا وہ گر رہا ہے اس جگہ سے کہ جس کے لیے یہاں
عربی میں آری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قدیم عربی میں، اور آری سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں اس زمانے میں وہ لوگ اپنے مویشیوں کے لیے چارہ بھوسا وغیرہ یا جانور جو کچھ بھی کھایا کرتے تھے. اور جیسا کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے یہ سب کچھ پڑھتے وقت کہ اس زمانے میں جو صورتحال تھی وہ ہمارے زمانے سے یقیناً مختلف تھی کہ آج سبھی لوگ گاڑی پر سواری کیا کرتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ گاڑیاں وغیرہ تو یہ چیزیں نہیں تھیں. ہر ایک کے گھر میں سواریوں کی اس زمانے میں جو بھی شکل تھی، کسی کے گھر میں گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، یا اسی طرح دودھ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بکریاں وغیرہ. تو یہ سب چیزیں تقریباً ہر گھر میں یہ جانور موجود ہوا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب جانور موجود ہیں کہ یہ ان کی مجبوری ہے، تو پھر جانوروں کی خوراک کا کوئی انتظام بھی گھر میں ہوتا ہوگا ضرور. تو وہ جگہ جہاں جانوروں اور مویشیوں کے لیے چارہ یا بھوسا رکھا جاتا تھا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو خوراک ہے، یہ چارہ ہے جانوروں کا، وہ اس جگہ سے نیچے گرا جا رہا ہے کہ اتنا اس نے بے احتیاطی کے ساتھ رکھا ہے اور اتنا بھر دیا ہے کہ وہ نیچے گر رہا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو خسارے کی بات ہے کہ کسی چیز کو یوں ضائع کرنا، برباد کرنا. تو یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی سلمان فارسی نے یہ منظر دیکھا تو اپنے خادم کو یوں فرمانے لگے کہ لولا انی اخاف القصاص لاوجعتک، اگر مجھے قصاص کا ڈر نہ ہوتا، یعنی اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں مجھ سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، تم وہاں چلے آؤ اور میری نیکیاں لے جاؤ. اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں مار لگاتا، تمہاری پٹائی کرتا، اور خوب اچھی طرح پٹائی کرتا. لأوجعتک، کہ ایسی پٹائی کہ جس میں درد بھی شامل ہو، یوں میں تمہاری مرمت کرتا آج. تو ناظرین کرام، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس خادم نے جو غلطی کی تھی، جو قصور کیا تھا، یقیناً وہ ایسا قصور تھا کہ جس کی بنا پر وہ خادم سزا کا مستحق تھا. اور دوسری بات یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح یہ جو جلیل القدر شخصیات تھیں، ان کے دلوں میں جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ وہاں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا اور اپنے ہر قول کا، تو یہ جو احساس تھا اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ معاملہ، تو اس سلسلے میں جو ان کی صورتحال تھی، تو اس چیز کا اظہار ہوتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے کہ قصور ایسا کیا ہے اس خادم نے کہ جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہے، اور انہیں اس بات کا حق ہے شرعاً کہ اسے سزا دیں. یہ جائز معاملہ ہے. اگر یہ اسے سزا دیتے ہیں تو کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اندیشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اسے سزا دوں تو بے اختیار کہیں وہ سزا حد سے تجاوز نہ کر جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ سزا اس کے قصور سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. تو اس خوف کی وجہ سے، اور پھر مزید یہ کہ بالکل سرے سے اسے معافی کر دیا اور اسے سزا دی ہی نہیں، کہ جس طرح قرآن کریم میں جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے خاص اور مقرب ترین بندے ہوا کرتے ہیں، تو جا بجا خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان اہل ایمان کی جو خاص علامات ذکر کی گئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہی علامات کے ضمن میں ایک جگہ قرآن کریم میں یہ علامت بھی ذکر کی گئی ہے. فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے، ان کا معمول یہ ہے
کہ یہ اپنے غصے کو دبا لیا کرتے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں کہ انہیں حق ہے اور جائز معاملہ ہے کہ اگر یہ اسے سزا دیں اپنے مجرم کو، لیکن اس حق کے باوجود یہ اپنے حق سے دست برداری اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیا کوئی مجبوری ہے؟ کیا کسی کا ڈر ہے؟ یا یہ کہ سزا دینے پر کوئی قدرت ہی حاصل نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر یہ دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ احساس، فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے دن قصاص کا اور بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج تمہیں ضرور سزا دیتا، لیکن سزا نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ ایمان ہے کہ وہاں اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ سزا دیتے وقت اگر کچھ زیادتی ہو گئی تو پھر بڑا خسارہ ہو جائے گا، یہ میری نیکیاں لے جائے گا۔ تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ جو عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ قصاص العبد، کہ جو ظلم و زیادتی اگر ہو گئی ہے غلام کے ساتھ تو وہاں اس کا بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جیسا کہ ناظرین کرام ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ لفظ عربی لغت میں قصاص اور قصاص دونوں طرح درست ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 183۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق على اہلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ جو حقوق ہیں باہم ایک دوسرے کے حقوق، یہ ضرور ادا کیے جائیں گے۔ جو کوئی حقدار ہے حق اس کے حوالے کیا جائے گا وہاں اللہ کی عدالت میں۔ اور یہ جو لفظ ہے یہاں لتؤدن الحقوق، یہ مجہول بھی پڑھا گیا ہے کہ حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اسی طرح یہ معروف بھی پڑھا گیا ہے کہ لتؤدن الحقوق، کہ دیکھو تم لوگ حقوق ضرور ادا کر دیا کرو، یعنی یہ عربی لغت کا اور گرامر کا معاملہ ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ تم ضرور حقوق ادا کر دیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے، آگے جو بات آ رہی ہے، تم ضرور حقوق ادا کر دیا کرو۔ یا اسی طرح اگر یوں پڑھا جائے کہ لتؤدن الحقوق، کہ حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یعنی وہاں قیامت کے دن ادا کیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ تو الغرض مقصد ایک ہی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام و التزام، اور اس بارے میں ہمارے دلوں میں احساس اور فکر و جستجو، اس چیز کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اور اس بارے میں تنبیہ مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ اس قدر نازک ہے۔ حتی یقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، کہ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کہ وہ بکری کہ جو الجماء یعنی جس کے سینگ نہیں ہیں، پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا سینگ تھے پھر ٹوٹ گئے کسی وجہ سے، ٹکر وکر لگی ہے، جو کچھ بھی ہوا، اسے بدلہ دلایا جائے گا من الشاة القرناء، سینگ والی بکری سے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ایسی بکری ہے کہ جس کے سینگ نہیں ہے اور دوسری بکری ہے سینگ والی، اور اس نے اسے مارا، ٹکر ماری ہے کہ اس کے تو سینگ ہی نہیں ہے،
اور یہ بغیر سینگ والی بکری یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، اور یہ کہ یہ اس پر حملہ اور جواب بھی نہیں دے سکتی ہے، لیکن یہ چیز بھی اللہ کے ہاں یہ چیز بھی لکھی گئی ہے اور یہ چیز بھی محفوظ کر لی گئی ہے۔ اور یوں انسانوں میں آپس میں جو ظلم و زیادتی کے معاملے ہیں، شاید ظالم بھول چکا ہو اپنے ظلم کو، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مظلوم بھی بھول چکا ہو کہ فلاں وقت فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، لیکن اللہ نہیں بھولا، احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول گئے، شاید ظالم بھی بھول چکا بلکہ مظلوم بھی بھول چکا، لیکن اللہ نے ایک ایک ظلم و زیادتی کو لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ تو وہاں قیامت کے دن یہ جو بکری کا معاملہ ہے کہ بغیر سینگ والی بکری، اور سینگ والی بکری نے اسے مارا ہے، سینگ مارا ہے، ٹکر ماری ہے، تو اب ان دونوں بکریوں کو یا اس قسم کی جتنی بھی بکریاں ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں، انہیں وہاں زندہ کیا جائے گا اور بدلہ دلایا جائے گا، حق دلایا جائے گا، اور یہ کہ انصاف کیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا بے سینگ کی جو بکری ہے، بغیر سینگ والی، اسے کہا جائے گا کہ اسے سینگ والی کو مارو ٹکر، جس طرح دنیا میں اس نے تمہیں ٹکر ماری تھی، اپنا بدلہ وصول کر لو، اپنا حق وصول کر لو، چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد ان بکریوں کو اللہ کی طرف سے یوں کہا جائے گا کہ کونی ترابا، کہ اب تم دوبارہ مٹی ہو جاؤ، خاک ہو جاؤ، چنانچہ بدلہ وصول کر لینے کے بعد اور یہ عمل قصاص کا یہ عمل مکمل ہو جانے کے بعد اور حقوق کی ادائیگی کا یہ سلسلہ مکمل ہونے کے بعد وہ بکریاں دوبارہ مر جائیں گی اور خاک میں مل جائیں گی، اور کافر جب یہ منظر دیکھے گا کہ یہ بکریاں یہ تو مر گئی، معاملہ ختم ہو گیا ان کا اور جان چھوٹ گئی آگے کے مراحل سے، تو کافر یہ سوچے گا کہ مجھ سے تو یہ بکری ہی اچھی ہے، اور بے اختیار یوں پکار اٹھے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں، کہ یہ بکریاں مجھ سے اچھی ہیں کہ یہ مٹی ہو گئیں اور ان کا معاملہ ختم ہو چکا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر بے اختیار پکار اٹھے گا یہ منظر دیکھ کر، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاؤں۔ تو الغرض ناظرین کرام، جب بکریوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی اور قصاص اور یہ کہ انتقام اور بدلہ، یہ معاملہ کہ بکری کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا، تو چیز ہے کہ انسانوں میں آپس میں ظلم و زیادتی کے یہ معاملات، کسی کا حق دبایا، کسی کو ناحق ستایا، کسی کا پیسہ دبایا اور کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کو بے عزت کیا ہے، رسوا کیا ہے، تو یوں ناظرین کرام اس معاملے کی نزاکت کو ہمیشہ خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بکری تو بکری، ہم تو انسان ہیں، اور ہمارا وہاں کیا حال ہوگا خدا نخواستہ۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔